اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین میں حلال بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے سے منع نہیں فرماتا، بلکہ تمہیں پوری اجازت دیتا ہے۔ اور قرآن میں کہہ رہا ہے، لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، جو حلال اور پاک چیز ہے اسے تمہیں کھانے کی پوری اجازت ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو، کوئی حرام چیز جو ہے اس کو مت کھانا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، وہ ایک کھلا دشمن ہے جس نے تمہیں جہنم میں لے جانے کی ٹھان رکھی ہے۔ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ میں اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا۔ جب بھی تمہیں حکم دے گا، جب بھی تمہیں کسی بات کے بارے میں کہے گا تو وہ بری بات ہی ہوگی اور بے حیائی کی ہی بات ہوگی، اسی بات کی طرف تمہاری رغبت دلائے گا۔ اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں، ایسی باتوں کا ہی حکم دے گا۔ تو مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے۔ مکہ کے کافروں کا کیا طریقہ تھا، وہ کچھ جانوروں کو کسی بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ لات کے نام کا ہے، لات جو ہے وہ بت کا نام تھا، لات و عزا یہ سب بت تھے۔ یہ عزا کے نام کا ہے، یہ فلاں کے بت کے نام کا ہے، اور کہا یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اب انہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، یہ ایسے ہی ٹہلتے رہیں گے، انہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جان لیتے تھے کہ اب ان کا کھانا حرام ہے، جو اب انہیں کھائے گا وہ حرام کرے گا۔ جیسے کہ ہندوستان کے مشرکین سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، اب وہ حرام ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی وہ بھی کیا کرتے تھے مکہ کے کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل میں جو یہ کام کر رہے تھے، اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بھی اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ان کے پچھلے دین یہودیت میں حرام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہودی تھے، پہلے عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا یہ حرام تھا۔ تو انہوں نے سوچا اسلام میں کھانا کوئی فرض تو ہے نہیں اونٹ کا گوشت، یا تو فرض ہوتا تو ہمیں عمل کرنا ہی تھا، فرض نہیں ہے، مرضی ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ تو یہ نہیں کھاتے تھے اور سوچتے تھے یہودیت پہ بھی عمل ہو گیا اور مسلمان اسلام پہ بھی عمل ہو رہا ہے، اس کے کوئی خلاف بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کے بھی اس عمل کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، کوئی کام جائز ہے اسے کرو یا نہ کرو یہ الگ بات رہی، بھئی گوشت کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ ایک الگ بات رہی، مرضی آپ کی، لیکن اس لیے مت کھاؤ کہ ہم جس دھرم میں تھے اس میں حرام تھا تو اب بھی نہیں کھائیں گے، یہ غلط ہے۔ نیت کا بات ہے، ویسے آپ کی مرضی کھاؤ یا نہیں کھاؤ گوشت۔ اونٹ کا گوشت یہاں کون کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا ہے۔
تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام جو نہیں کھاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ یہودیت میں حرام ہے، یہودی مذہب میں. تو اس کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی. پتہ چلا کہ اگر کوئی دوسرے مذہب میں کوئی چیز حرام ہے اور ہم تعظیماً اس کے لیے اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہی کیا تو ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. ایک روایت یہ بھی ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ ثقیف اور بنی عامر اور خزاعہ کے کچھ لوگوں نے کھجورے اور پنیر وغیرہ لذیذ چیزیں اپنے پر ترک دنیا کے لیے حرام کر لی تھی. انہوں نے کہا دنیا کو چھوڑیں گے، دنیا ترک کریں گے، لہذا کھجور نہیں کھائیں گے. انہوں نے کہا پنیر نہیں کھائیں گے. یہ چیزیں حرام کرنی اپنے اوپر کہ جب تک جو ہے ہم رہیں گے نہیں کھائیں گے ان چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے رد میں بھی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. ان کے خیال میں دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جانا کار ثواب تھا. تو ان سب کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ نہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تم انہیں اپنے آپ طرف سے حرام مت کرو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں حرام کرنے کا. جب اللہ نے جائز قرار دے دیا، کھجوریں اللہ کی نعمتیں ہیں، کھاؤ. یہ سمجھنا ارے نہیں کھائیں گے تو جو ہے یہ ہم تارک الدنیا ہو جائیں گے، بہت ثواب زیادہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں اس نے ہمارے لیے اتاری ہیں اور ان کو ہمیں کھانا چاہیے اگر اللہ ہمیں دے. اے لوگوں، جیسے توحید اختیار کرنا اور کفر سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح غذا کھانا اور حرام اور گندی چیزوں سے بچنا لازم کہ غذا کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے. یہ یاد رکھیے، کھانے کا عادتوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. آپ حرام کھاؤ گے تو آپ اچھے اخلاق کے آدمی ہو ہی نہیں سکتے. غذا کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے. نیز حلال اور طیب چیزوں سے بچنا محرومی، لہذا جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور خواہ خواہ انہیں حرام سمجھ کر شیطان کی راہ نہ چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا پہلے ہی کھلا دشمن ہے. جن باتوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے وہ درپردہ بری ہیں. تمہیں اچھی کر کے دکھاتا ہے، تم سمجھتے ہو بہت اچھی بات ہے، حقیقت میں وہ باتیں بری ہیں. وہ تو تمہیں ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں کا ہی مشورہ دے گا اور تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ خود مسائل گڑھ کر رب کی طرف نسبت کر دیا کرو، لہذا تم اس کی باتوں میں نہ آؤ. روح البیان نے فرمایا کہ شیطانی وسوسے کے 6 درجے ہیں. جو شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے 6 درجے ہیں. پہلا یہ کہ ایمان سے ہٹا کر کفر میں پھنسا دے. اتنا وسوسہ دے کہ ہمارا ایمان سے ہی ہٹا کر ہمیں کافر بنا دے، کفر میں پھنسا دے. اگر یہاں اس کا داؤں چل گیا تو پھر انسان کے پیچھے نہیں پڑتا، کام ہو گیا اس کا. جو مین مقصد تھا کہ ایک مسلمان کو کافر بنا دینا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو بس چھوڑ دیا اس نے کہ اب میرا اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں، یہ تو آ گیا میری لائن میں. دوسرا یہ کہ مسلمان کو گمراہی و بدعات میں مبتلا کر دے کہ فساد عقیدہ گناہوں سے بدتر ہے. اس کو گمراہیت کی طرف لے جائے، ولیوں کی توہین کرائے. کوئی اپنے پیر کے چکر میں دوسرے ولی کی توہین کرے دے رہا ہے. کوئی خواجہ غریب نواز کو اچھا کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کو برا کہہ رہا ہے. کوئی اعلیٰ حضرت جو ہے کوئی مداح صاحب کو اچھا کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کو برا کہہ رہا ہے. تو یہ ولیوں کی توہین کرانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ گمراہیت کی طرف لے جانا. تو ادھر دوسرا داؤں ادھر چلاتا ہے کہ اگر اس نے ایمان کے نہیں تو گمراہیت کی طرف لے جائے تو اس میں مبتلا کرتا ہے. فساد عقیدہ گناہوں سے بدتر ہے. تیسرا یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان کو کبیرہ گناہوں میں پھانس دے. تیسرا یہ کہ مسلمان اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، وہ سب ولیوں کی تعظیم کر رہا ہے، سب کو مانتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اسے گناہ کبیرہ میں پھانستا ہے، حرام کام کراتا ہے، حرام کام کی طرف اس کو لے جائے. یہ تیسرا اس کا داؤں ہے.
چوتھا یہ کہ پرہیزگار مسلمان سے معمولی گناہ کرا دے. چوتھا کیا؟ بہت پرہیزگار کوئی مسلمان ہے تو اس سے چھوٹا گناہ کرا دے. چھوٹا گناہ صغیرہ وہ یہ ڈال دے اس کے دل میں، ارے چھوٹے ہی سا تو گناہ ہے، چلو اللہ معاف کر دے گا. اس طرف اس کو مائل کرے گا پرہیزگار آدمی کو، کیونکہ جو پرہیزگار ہوگا وہ حرام کی طرف ایک دم تو جائے گا نہیں، تو اسے ہلکے ہلکے پہلے، ارے معمولی سی بات ہے، پیسے میں کیا جا رہا ہے. تو پرہیزگار آدمی کو چھوٹے گناہ کی طرف لے کر آتا ہے. معمولی گناہ کرا دے کہ کبھی معمولی باتیں بھی گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں، وہی باتیں پھر اس کی عادت پڑتی رہے گی آدمی، بھرے جاؤ یہ تو معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، ہلکے ہلکے بگڑتا چلا گیا. تو یہ کرتا ہے. چھوٹی چنگاری سے بھی گھر جل جاتا ہے. پانچویں یہ کہ نہایت متقی پرہیزگار مسلمان کو، جو بہت متقی پرہیزگار ہے، اسے بیکار باتوں میں لگا دیتا ہے. گناہوں میں نہیں، فالتو باتوں میں. فالتو ٹائم ادھر ادھر اپنا برباد کر رہا ہے متقی پرہیزگار، گناہ کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن اپنا وقت برباد کر رہا ہے فالتو کاموں میں. تو اس میں اس کو لگاتا ہے کہ یار یہ گناہوں کی طرف تو آ نہیں رہا، ادھر تو ڈال گل نہیں رہی، چلو اسے فالتو کاموں میں لگا. ادھر کھڑا باتیں کر رہا ہے، فالتو ٹائم برباد کر رہا ہے، ادھر ٹائم برباد کر رہا ہے اپنا، تو بیکار کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ ثواب نہ کما سکے. جب فالتو کاموں میں لگا رہے گا تو زیادہ ثواب نہیں کما پائے گا. اگر کہیں بھی داؤں نہ چلا، یہاں بھی اس کا داؤں نہ چلا، تو چھٹا فریب یہ ہے کہ افضل کام سے روکنے کے لیے مفضول کام میں لگا دیتا ہے. یعنی جس میں زیادہ ثواب ہے اس کام سے روکنے کے لیے اس کام میں لگا دے گا جس میں کم ثواب ہے. کچھ تو ملے، یہ تو بہت کما لے رہا ہے، لہٰذا اس کو ادھر ڈال کے ایسے کام میں لگاؤ جس میں اسے کم ثواب ملے. تو ایسے کام سے روک دیتا ہے کہ جس میں زیادہ ثواب ہے، اور اس کام میں لگا دے گا جس میں کم ثواب ہے. آدمی افضل کام سے روکنے کے لیے مفضول کام میں لگا دے تاکہ آدمی زیادہ ثواب سے محروم رہے. جیسے کہ مفتی اور عالم کو خدمت دین سے روک کر نفل نمازوں میں لگا دے گا. سمجھے؟ وہ سوچے گا ارے یار لوگ اتنے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، لاؤ میں بھی پڑھوں. اب وہ ایک مفتی، ایک عالم جب نفلی نمازیں پڑھنے لگے گا تو وہ دین کا کام کس وقت کرے گا؟ سمجھنا ہے آپ؟ تو دین کا کام کرنا یہ بہت بڑا کام تھا. اس سے اس نے روک دیا اور کہا کہ ارے نمازیں پڑھا کرو، خوب رات رات بھر نمازیں پڑھو، عبادت کرو، بہت بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اس کے دل میں یہ بات ڈالی. میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، ایک عالم کے خوب اللہ کی عبادت کروں رات رات بھر. اب پہلے وہ کتابیں لکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، وہابیوں سے رد، دیوبندیوں کے رد کے جو ہے دلائل ڈھونڈ رہا تھا. اب ان سب سے ہٹا کر اسے نفل نماز میں لگا دیا. تو بولو دین کا کام رک گیا. تو یہ شیطان کے یہ سب جو ہے چال ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے ایسا کرتا ہے. تو ایک مفتی اور عالم کو خدمت دین سے روک کر نفل نماز میں مشغول کر دے، یا حج سے روک کر روزے میں لگا دے. غرض کہ اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے. ہر انسان کے پاس نئے لباس میں آتا ہے. اسلام ترک دنیا، اس سے یہ فائدہ مل گیا کہ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا. حلال لذتوں سے بچنا تقوی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دنیا کو ترک کرو، بلکہ دنیا کو میں رہتے ہوئے، دنیا داری کرتے ہوئے اپنے دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو. یہ اسلام سکھاتا ہے اور یہی طریقہ صحیح بھی ہے. تقوی حرام کے چھوڑنے میں ہے. بلا دلیل کسی چیز کو حرام جاننا گناہ، بے حیائی اور خدا پر تہمت شیطان کی پیروی ہے. دیوبندی وہابیوں کو چاہیے کہ اس آیت سے عبرت پکڑیں. یہ لوگ حرام کہنے میں بہت دلیر ہیں، حلال کے لیے ثبوت مانگتے ہیں مگر خود حرام کے لیے ثبوت پیش نہیں کرتے. حرام ہر چیز کو نہیں کہنا چاہیے ایک دم. حرام کسی چیز کو کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حلال جتنی چیزیں کھاؤ. ہر چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ حلال ہے. ہر چیز کی اصل حلال ہے. اب اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے. پانی کی اصل کیا ہے؟ پاک. اب پانی کو ناپاک کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے.
کہ پانی ناپاک کب ہوتا ہے، کیا کیا چیز ملے گی، کتنی ملے گی، کس مقدار میں ملے گی، بہتا ہوا ہوگا تو پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، کس وقت پاک رہے گا، بو بدلے گی، رنگ بدلے گا، مزہ بدلے گا، ورنہ پانی کی اصل کیا ہے، پاک ہونا۔ تو اس کے ناپاک ہونے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، پاک ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پانی پاک ہے۔ تو ایسی ہر چیز کے لیے پاک ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ اسے ناپاک کہہ رہے ہو یا حرام کہہ رہے ہو تو دلیل دینا آپ کا کام ہے۔ تو اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرام کہہ رہے ہو، اگر آپ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرام کہہ رہے ہو، تو دلیل دینا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دلیل دیں کہ یہ جو ہے جائز ہے۔ آپ دلیل دو کہاں سے حرام ہے، یہ کام آپ کے مولویوں کے ذمے ہے، ہمارے مولویوں کے ذمے نہیں ہے کہ ہم ثبوت پیش کریں کہ میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے۔ آپ بتاؤ حرام کہاں سے، آپ نے حرام کہا ہے، ہم نے حرام نہیں کہا، ہم تو جائز کہہ رہے ہیں، اور جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ حرام کہہ رہے ہو، آپ کے مولویوں کے ذمے ہے وہ ثابت کریں کہ میلاد النبی منانا کہاں سے حرام ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا یہ کہاں سے حرام ہے، ثابت کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی کہے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ حرام ہے تو ثابت کرو کہاں سے حرام ہے۔ کہاں قرآن میں آیا ہے کہ جو ہے میلاد مت مناؤ، کہاں آیا ہے کہ جو ہے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مت اٹھاؤ، اس طرح کو کہاں منع لکھا ہے، کون سی حدیث میں، قرآن کی کون سی آیت میں منع فرمایا گیا، آپ ثبوت پیش کرو، ہم سے کیوں کہہ رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ اس چیز کو دھیان رکھیں کہ جو ہے جو چیز حلال ہے اس کو کھائیں پیئیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، حلال رزق کے لیے جائز پیشے اختیار کرنا عبادت ہے، یہ بھی یاد رکھیں، حلال کمائی کے لیے جائز پیشے اختیار کرنا، حلال کھانے کے لیے، یہ بھی اللہ کی ایک عبادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو کیا ہوا، یہی سن لیا ہوگا کسی مولوی کے منہ سے کہ بھائی کمانا بھی تو عبادت ہے، تو ان سے کہو نماز پڑھ لو، تو کہا ارے بھائی کمانا بھی تو عبادت ہے، کہاں کی بات کہاں لے گئے، ارے عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نماز سے بڑھ کے عبادت ہے، نماز چھوڑ کر تھوڑی ہے، نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے کماؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کمانے کو بھی عبادت میں شمار کر دے گا، اور نماز چھوڑ کر اگر تم جو ہے کمائی کرو گے تو نماز کا گناہ بھی ہے چھوڑنے کا، اس کمائی کو تم عبادت میں شمار کرو ہرگز نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر جو کام کرو گے وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا، ہاں نماز پڑھ کر جو تم کام کرو گے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کام کو بھی عبادت میں شمار کرے گا، یہ یاد رکھو۔ تو حلال رزق کے لیے جائز پیشے اختیار کرنا عبادت ہے، کیونکہ یہاں اکل حلال کا حکم دیا گیا، اور یہ کسب پر ہی موقوف ہے۔ بہتر پیشہ جہاد، سب سے بہتر پیشہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے بہتر پیشہ ہے، اس میں مال غنیمت میں جو پیسہ ملتا ہے وہ سب سے بہتر پیسہ ہے۔ تو بہتر پیشہ جہاد، پھر تجارت ہے، دوسرے نمبر پہ تجارت ہے، یعنی جہاد کے بعد تجارت کا نمبر آتا ہے، پھر کھیتی باڑی، پھر ہنرمندی یعنی لکڑی لوہے وغیرہ کا کام ہے۔ حلال چیزوں کو قسم وغیرہ سے اپنے پر حرام کر لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آدمی کبھی قسم نہیں کھانا چاہیے، خدا کی قسم اب میں یہ نہیں کھاؤں گا، غصے میں آ کر نہیں، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو ہرگز اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ چاہیے کہ ایسی قسمیں توڑ کر کفارہ ادا کر دیا کرے، اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے تو قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے قسم کا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو تو حرام سمجھتے تھے، یعنی بتوں کے نام پر جو جانور انہوں نے چھوڑ دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا کہ وہ نہیں کھا سکتے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو کھا جاتے تھے۔ تو بتائیے، مطلب وہی بت، اس کے نام پر تم جانور چھوڑ رہے ہو تو حرام ہو گیا، اور اس کے نام پر ذبح کر کے لے رہے ہو تو وہ حلال ہو گیا۔ حالانکہ حکم خداوندی اس کے برعکس ہے، جیسے کہ فتاوی رشیدیہ میں محرم شریف کے شربت اور حلیم کو دیوبندی مولوی نے حرام لکھا،
شربت فتاوی رشیدیہ ان کی کتاب ہے، اس میں محرم شریف کے شربت اور کھچڑے وغیرہ کو تو حرام لکھا اور ہولی اور دیوالی کی کچوریوں کو حلال لکھا، اسی کتاب میں، اسی فتاوی رشیدیہ میں، جہاں محرم شریف کا شربت تو حرام لکھا ہوا ہے اور ہولی کی کچوریاں جو ہیں وہ حلال لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا کھانا جائز ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ بھئی ہولی دیوالی کی کچوری کھا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور شربت کے بارے میں پوچھا کہ محرم شریف کا شربت اور کھچڑا کھا سکتے ہیں؟ تو کہا حرام ہے۔ تو یہ ان کا بزرگوں سے بغض ہے، یہ بزرگوں سے بغض و کینہ ہے جو وہ ایسے فتوے دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا چلو بس